بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی۔ ناظرین کرام، تانہ خزانہ کی حدود میں دو ارکان خیبر پختونخوا اسمبلی اور پولیس کے درمیان تنازع کے نتیجے میں ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حکمراں جماعت پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ایک مقامی کونسلر کو گزشتہ روز ایک چھاپے کے دوران گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کو چھڑانے کے لیے دو ارکان صوبائی اسمبلی ارباب جانداد اور آصف خان تھانے پہنچ گئے، جہاں ان کی پولیس اہلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد حالات مزید بگڑ گئے اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ واقعہ کی کسی حد تک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں، اس سے قبل بھی ارکان اسمبلی اور پولیس کے درمیان اس قسم کے تصادم ہو چکے ہیں۔ خود ارباب جانداد اس سے قبل تانہ چمکنی کے ایس ایچ او کے ساتھ تلخ کلامی کے بعد ان کو معطل کروا چکے ہیں۔ اسی طرح باجوڑ سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی اجمل خان، پشاور سے ایم پی اے حاجی فضل الہی بھی اس قسم کے واقعات میں شامل رہے ہیں۔ فضل الہی پر تو سرکاری املاک اور تنصیبات کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی ہے۔ اسی طرح ماضی میں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما الیاس بلور اور سابق ڈی آئی جی مرحوم وسیم افضل اور مردان کے سابق ضلع ناظم اور موجودہ میئر حمایت اللہ معیار اور شہید پولیس افسر عابد علی کے درمیان بھی اسی نوعیت کے تنازعات میڈیا پر سامنے آ چکے ہیں۔ حالیہ واقعے کے بارے میں ایس ایس پی آپریشنز پشاور کاشف آفتاب عباسی کا کہنا ہے کہ ایس ایچ او تانہ خزانہ کو سڑک کی بندش کے معاملے پر معطل کیا گیا ہے، اور جہاں تک فریقین کے تنازع کا تعلق ہے تو اس حوالے سے قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اس حوالے سے ایم پی اے آصف خان نے صوبائی اسمبلی کے فلور پر تحریک استحقاق پیش کرتے ہوئے ایک نہایت چشم کشا انکشاف کیا ہے۔ آئیے ذرا سنتے ہیں۔ میں جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کی توجہ ایک اہم اور ایک فوری نوعیت کے مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ میں اور ارباب جاندار ایم پی اے صاحب کے ہمراہ ہم پولیس اسٹیشن خزانہ کل شام گئے تھے، تو اس وقت ہمارا ایک احمد ناظم تھا، اس کے بارے میں ایس ایچ او صاحب سے ملنے گئے تھے۔ مسمی احمد حبیب آباد نیبرہڈ کا کونسلر بھی ہے، جس کو ایس ایچ او خزانہ اور ایس ایچ او فقیر آباد نے بغیر کسی وارنٹ اور بغیر کسی سرچ وارنٹ کے اس کے گھر پہ چھاپہ مار کے اس کو گرفتار کیا، اور تمام اہل علاقہ کے سامنے اس کی بےعزتی کی، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ جب ہم تھانے پہنچے تو ایس ایچ او اعجاز خان چمکنی نے میرے اور ارباب جاندار کے ساتھ گالی گلوچ کی اور ہاتھا پائی کی کوشش کی، اور ایس ایچ او خزانہ نے ہم پر پستول تاننے کی کوشش کی۔ دوسرے پولیس اہلکار اور علاقے کے مشران موجود تھے جب ایس ایچ او کو انہوں نے روکا بھی اس کارروائی سے۔ تکرار کے دوران ایس ایچ او صاحب نے ہمیں جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی، جس میں نہ صرف میرا بلکہ میرے پورے ایوان کا استحقاق مجروح ہے، لہٰذا میری تحریک استحقاق کو کمیٹی کے حوالے کیا جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس میں چند باتیں میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ یہ اس استحقاق کا مقصد نہیں تھا کہ میں اپنی خیبر پختونخوا پولیس جو ہم ان پہ فخر کرتے ہیں، ہماری فورسز کی بہت قربانی ہیں، 2008 میں بھی کیے اور فرنٹ لائن پہ یہ لڑے، مگر دیکھا جائے تو جو خیبر پختونخوا کے افسران بالا ہے، ہمارے آئی جی صاحب ہے، اگر ہم اس کو کال بھی کریں، واٹس ایپ بھی کریں، اللہ ان کو عزت دے، تو ہمیں جواب دیتا ہے، رسپانس۔ اس طرح ہمارے سی سی پی او صاحب بھی ہیں،
ہمارے ایس ایس پی صاحب بھی ہیں پشاور کے، مگر چند تالاب میں جو گندی مچھلیاں ہوتی ہیں نا، گندی مچھلیاں، ان کی ہمیں نشاندہی کرنی چاہیے. تو ان چند لوگوں میں یہ ایس ایچ او بھی ہے. اس کا ٹریک ریکارڈ چیک کریں جناب اسپیکر صاحب. 2015 میں بھی یہ ہمارے حلقے پولیس اسٹیشن فقیر آباد سے سسپینڈ ہوا ہے. 2019 میں جب میں ایم پی اے تھا تب بھی یہ سسپینڈ ہوا ہے. اور اب 2022 میں بھی یہ کل ایس ایس پی صاحب نے اور آئی جی صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جنہوں نے فوراً ایکشن لیا. اور اس نے ایک بے گناہ بندے کو لگا ہے جو اس نے گرفتاری کی ہے، جو احمد ناظم تھا. اس پہ تو ایف آئی آر ہی نہیں تھی. جب ہم تھانے گئے ہیں میں نے ان سے پوچھا، کوشچن کیا، جناب دونوں ایس ایچ او صاحب بیٹھے تھے فقیر آباد کے اور خزانے تھانے کا ایس ایچ او اجاز. میں نے کہا سر یہ بتائیں دونوں، میں نے کہا یار یہ کس تھانے کا پی او ہے، یہ آپ نے یہ بندہ مطلوب ہے آپ کو کس ایف آئی آر میں؟ تو ان کے پاس کوئی ایف آئی آر نہیں تھی، کیونکہ ایک ہفتہ پہلے اسی ناظم کے گھر پہ ہینڈ گرینیڈ ان کے مخالفین نے پھینکا تھا اور بتہ خوری کی ڈیمانڈ بھی کرتے تھے. تو میں نے ان کو یہ بولا ایس ایچ او صاحب کو، جب ایک ہفتہ پہلے یہ واقعہ ہوا، اس میں 2 دن پہلے کمپلینٹ بھی ایس ایس پی صاحب کو انہوں نے کی تھی، ایس پی صاحب کو، تو آپ نے اس میں کیا ایکشن لیا ہے؟ آپ نے تو صرف 107 کا پرچہ دیا ہے بجائے 780A لگانے کے. آپ نے 107 کا پرچہ کیوں دیا ان پہ، ان مخالفین؟ سر یہ وہی ٹسل تھی جس نے اپنی ایک انا کا مسئلہ بنا کے اور اس نے ایک فقیر آباد تھانے کی ایف آئی آر پہ جا کے، جو جس سے ان کا کوئی ناتا نہیں ہے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، نہ وہ پی او ان کے گھر میں موجود تھا، نہ یہ بندے نومینیٹ تھے ایف آئی آر میں. تو انہوں نے ایس ایچ او صاحب نے ایک انا کا مسئلہ بنا کے اس پہ یہ بالکل پراپر پلاننگ کر کے یہ انہوں نے چھاپا، اس کی بے عزتی کی ہے اس پہ. تو یہ الیکٹڈ ممبرز کے لیے یہ بے عزتی کرے. جب پھر میں نے ان سے بات کی تھانے میں تو میرے ساتھ بھی اس کا یہ رویہ تھا. پشتو میں کہنے لگا ایم پی اے صاحب تو ماستر کے مرو باسا ماستر زان مبگا. یہ لٹرلی اس سے چو کی باتیں تھی. اور پھر جب وہ موقع کے موجود جو افسران بالا بیٹھے تھے، ایس ایچ او فقیر آباد بھی بیٹھا تھا، لٹرلی اس نے پسٹل کو ہاتھ ڈالا ہے. چی ایم پی اے سے اتما بدل کر دی زنورا نوکری نکو ماں علیکہ میں خبروں کو ہو رہتا با ایسے چل چی ستا پولا پٹے کو ماں سر نہیں شری. سر موقع کی مناسبت پر ہم نے یہ بہتر سمجھا، میں اور ایم پی ارباب صاحب ہم نکلے، ہم نے کہا یہ آپ کمپلینٹ ہم کریں گے. مگر تھوڑی دیر بعد جب یہ ورکرز کو پتہ لگا، آلریڈی ورکرز بھی آئے تھے، تو انہوں نے جی اس کے علاوہ ہم پہ بھی یہ دھمکی دی. پھر جب ورکرز آئے ہیں تب بھی انہوں نے اسٹریٹ فائرنگ کی ہے. تو وہ ہم نے ایس ایس پی صاحب اور سی سی پی او کے ساتھ بھی، اور ایک اسی ایس ایچ او صاحب کا ایک لاڈلا ہے، نام میں اس کا نہیں لینا چاہتا، وہ اجرتی ہے، ایک معروف گروہ کا سربراہ ہے. لٹرلی گھنٹے بعد اس کی فون آتی ہے جیل سے مجھے کہ آپ برائے مہربانی اس ایچ او صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں. سر یہ تو اس کا حال ہے. تو سر اس طرح کے انڈکشن جو ایس ایچ اوز کی جاتی ہے، اس سے ہماری خیبر پختونخوا کی پولیس ایک بدنامی کا سبب بن رہی ہے. تو لہذا سر آپ رولنگ دے اس میں، اور میں نے آلریڈی درخواست بھی دی ہوئی ہے کہ اس میں 506 کا پرچہ کاٹا جائے جو اس نے مجھ پہ اسلحہ تانا ہے. تو وہ بھی میری آپ سے اپیل ہے کہ اس پہ سخت سے سخت اور ایک رولنگ آئی جی صاحب کو دے اس موقع کی مناسبت ہے کہ وہ ہماری ایف آئی آر اس پہ کاٹے. سر شکریہ جناب جی، مہربانی جی. Is it the desire of the House that the privilege motion moved by the honorable member may be referred to the committee concerned? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the privilege motion is referred to committee concerned. اب دیکھیے، جیل سے ایک سزا یافتہ شخص فون پر رکن صوبائی اسمبلی کو دھمکی دیتا ہے اور تمام قانون ساز اس نقطے پر
सुपरिटेंडेंट पिशावर सेंट्रल जेल के किरदार को सिरे से ही फरामोश कर देते हैं कि जेल में जराइम पेशा अफराद को कौन कौन सी सहूलतें दी जा रही है। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी की तर्जुमान समर हारून बिलौर ने पुलिस के हक़ में एक मुजाहरा किया और यूँ ये मसला सियासी पॉइंट स्कोरिंग का इशू बन गया। ANP तो पाकिस्तान की कदीम तरीन सियासी जमात होने की तारीख़ रखती है। इस पार्टी की सूबाई तर्जुमान और अकबर ख़ान का मौक़िफ़ अगर इतनी यकसानियत रखे तो अफसोस ही किया जा सकता है। रुकन सूबाई असम्बली ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहते हैं कि मकामी नाज़िम FIR में नामज़द नहीं था। हकीकत भी यही है। मज़कूरा नाज़िम का भाई ताना फ़कीराबाद पुलिस को इक़दाम कत्ल के मुकदमा में मतलूब था। नाज़रीन कराम, कानून का एहतराम एक बुनियादी नुक्ता है जिसका ख्याल न रखने पर ही मसाइल जन्म लेते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि किसी भी शख्स या यूँ कह लीजिए कि किसी ज़ेर हिरासत फ़र्द को मावराए अदालत रिहा करवाने का हक़ अरकान असम्बली को किसने दिया है, और या ये कि वर्दी का दोनस जमा कर एक गैर मतलूब शख्स की गिरफ़्तारी या अवामी नुमाइंदों की तज़लील को कैसे मुनसिफाना करार दिया जा सकता है। अभी इस मामले की तहकीकात नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने कौंसलर या नाज़िम को इसलिए गिरफ़्तार किया था क्योंकि उनका भाई पुलिस को मतलूब था और पुलिस का ये ख्याल था कि ये FCR का ज़माना है और एक शख्स के करदा या नाकरदा जुर्म पर पूरे ख़ानदान को ज़ेर हिरासत लिया जा सकता है। बकौल SSP ऑपरेशंस पेशावर कानून अपना रास्ता लेगा, लेकिन 75 बरसों में इस मुल्क में कानून ने अपना रास्ता सिर्फ कमज़ोरों के ख़िलाफ़ ही लिया है और इस हवाले से मिसालों की क्या ज़रूरत है। इससे तो पाकिस्तान का हर शहरी वाकिफ़ है। दूसरी बात जिसके लिए पहले हुक्मरान जमात और बाद में पुलिस हुकाम बजा तौर पर मोरद इल्ज़ाम ठहराए जा सकते हैं, वो ये है कि एक ऐसे वक्त में जब दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं, क्या अरकानी सूबाई या कौमी असम्बली अपनी ही हुकूमत में अपने ही महकमा पुलिस का मोराल ऐसे ही गिराएंगे? क्या ऐसे वाक़यात में जिनमें जेन्युइनली पुलिस एहलकारों की मुअत्तली का जवाज़ बनता है, इन्हें छोड़कर बाअसर लोगों के साथ ऐसे पेश आने वाले वाक़यात पर मुअत्तली को कानून की पुष्पनाही हासिल रहेगी? इसी तरह क्या महकमा पुलिस के आला हुकाम मुअत्तली की फरमाइशों को मुस्तरद करने का हौसला पैदा कर पाएंगे? सिंध के IG ग़ुलाम नबी मेमन ने सिंध हाई कोर्ट में जो बात मुअज़्ज़ज़ जज के सामने कही थी, वही बात हुकूमती ओहदेदारों के सामने कहने का हौसला और हिम्मत अगर पुलिस अफसरों में नहीं होगी तो ताने बाअसर लोगों के लिए खेल का मैदान और SHO खिलौने रहेंगे। देखते रहिए क्राइम कहानी।